اسٹیپ آگے بڑھتا ہے. یہ وہیں پڑا رہتا ہے صاحب ہم نے بہت کچھ کر لیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پہلی کے بعد دوسری. کیا زندگی میں کہانی ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں. یہ تو مرتے دم تک چل رہا ہے زندگی کا معاملہ. اسٹیپ پہ اسٹیپ بڑھ رہے ہیں. پہلے اکیلا تھا, پھر شادی ہوئی, اب اسٹیپ مزید. اب جو اس نے پچھلی زندگی میں جو پڑھا تھا یا جو بھی ہنر حاصل کیا تھا, اب اس ہنر کو استعمال کرنے کا وقت آیا. کیا اسٹیپ ختم ہو گئے؟ بھائی اسی طرح روحانیت کے اسٹیپس ہیں. اگر تم نے یہ ختم کر لیا تو اس کے بعد دوسری چیز پیدا ہوتی ہے, اس کا پتہ ہی نہیں. میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو مار لیا. بالفرض مال ایک مثال سمجھا رہا ہوں. ایک آدمی نے کہا کہ صاحب میں نے اپنے آپ نفس کو مار لیا, میں نے اپنی وضع قطع لباس پوشاک سب جو ہے وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق بنا لیا. آپ سمجھے بس کہانی ختم؟ نہیں صاحب, کہانی کیسے ختم ہو گئی؟ اب میری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی, لیکن دوسرا مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. اب بتائیے اس کی کیا حال ہے پھر؟ یہ تو سیکھا ہی نہیں. یہ تو سیکھا کہ چلو بھائی اپنے نفس کو مار دیا, لیکن اب تو میں تو بڑا نیک و صالح بن گیا, لیکن جو معاشرہ ہے, جو معاملات ہیں, وہ انہوں نے مجھے تکلیف پہنچانا شروع کر دی. اب آپ کہاں کھڑے ہو؟ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ وہی مثال ہے کہ بھائی انہی چیزوں کو تو تزکیہ نفس کہتے ہیں, کہ نفس کی اصلاح, اور ہوتے ہوتے معاملات کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. یہ وہی مثال ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تھی, کہ نبی علیہ وسلم کسی پہ کچرا نہیں ڈالتے تھے, لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا ڈالا جاتا تھا. کیوں؟ نبی علیہ وسلم کی ذات تو ایسی نہیں تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دوسرے کی وجہ سے کیا, اور اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے, یہ نبی نے کر کے دکھایا. تو ابھی ہماری زندگی میں یہ امتحان تو ابھی چلو پاس کر لیا, اب اس سے بڑا ہے, آگے کا امتحان اس سے بڑا ہے. ابھی ہم نے ایک کی تیاری کر لی, چلو بھائی میٹرک پاس کر لیا, بھائی کامیاب نہیں صاحب, میٹرک کے بعد تو انٹر ہے. ارے چلے بھائی انٹر پاس کر لیا تو کیا کامیاب نہیں صاحب, ابھی تو بی اے ہے, گریجویشن ہے, اور تمہیں جتنا آگے بڑھنا ہے اسی لحاظ سے پھر پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اسی طرح یہ روحانیت ہے. پتہ چلا کہ باپ مر گیا, ماں مر گئے. اب جب ماں باپ مر گئے, جہاں پہ ہمیں 1 کا 10 لینا تھا, جہاں ہمیں زندگی میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ کیرم بورڈ کی کوئین تھی, اور اسی طرح گیم میں جو ہے آگے آ جائیے, تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی یہ زندگی کی جو معاملات ہیں, یہ تو ایک امتحان ہے. ایک امتحان کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اگر ہم نے سوچ لیا کہ بھائی پاس کر لیا, اگر ان صلاتی, چلو بھائی ہماری صلات تو ہو گئی, لیکن بھائی نسخ کی قربانی کہاں تمہاری؟ میں نے اپنی بہن کے لیے کیا. ارے بہن کے لیے کیا, یہ تو اللہ کے لیے کرنا تھا, اور بہن نے جو ہے میرے خلاف کام کر دیا. میں نے اپنے بیوی کے لیے کیا, پتہ چلا بیوی نے میرے معاملہ الٹا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ, میں نے آپ سے کیا کہا, میری جو ہے وہ جو قربانی ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے لیے ہوتی تو میں اللہ سے لیتا. اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ نیگیٹو آ رہا ہے. اب تو ایک چیز تو سمجھ میں آئی, دوسری سمجھ میں نہیں آئی. بھائی اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں بڑی دل سوزی سے. اگر یہ بات بتائی جائے کہ بھائی یہ کہاں حاصل ہوگی, اس کی کہاں ٹیوشن لوگے, اس کی پریپریشن کہاں ہوگی, کیا یہ امتحان نہیں ہے؟ امتحان ہے. اس کی امتحان کی پریپریشن کیسے ہوگی؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں, یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بھائی اسی طرف ترغیب دلا رہا ہوں کہ بھائی یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا, اب تمہیں اس کی ضرورت ہے. جیسے بچے کو بھائی گھر میں الف بے تو گھر میں ہی پڑھ لے گا, یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ ABCD تو بچہ گھر میں پڑھ لے گا, لیکن جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ویسے اس کو ٹیوشن کی ضرورت ہے, ویسے ویسے استاد کی ضرورت ہے. کیونکہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, جب سوال آئے گا تمہارے دماغ گھوم جائے گا, اور جو وہ استاد ہے, جو تمہارا جو مربی ہوتا ہے, وہ پہلے سے, کیونکہ امتحان تمہیں دینا ہے, وہ تمہیں پریپریشن کراتا ہے. دیکھو سوال ایسا آئے گا, لوگ تمہارے سے ایسا کریں گے, معاملات ایسا ہوگا, بیوی یہ کرے گی, بچے یہ کریں گے. اب کیا ہے, تمہیں یہ کہنا ہے, تم نے یہ جواب دینا ہے, تم نے ایسے معاملہ کرنا ہے. اب وہ جیسے جیسے وہ کرتا ہے, آپ یقین کریں جیسے امتحان میں انسان جا کے امتحان کیا دیتا ہے, سوال آیا فوراً استاد ذہن میں آتا ہے, یار یہ سوال میں کیا بتایا تھا, یہ میں نے کیا اس کی تیاری کی تھی. اگر جس نے تیاری نہیں کی ہے اس کو تو دماغ کام نہیں کرتا, وہ تو معاف ہو جاتا ہے. تو اسی طرح بھائی یہ بات عرض کر رہا ہوں, یہ جو جگہ ہے جس کو میں بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ میں نے نہیں بنائی, یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ذریعے یہ بات سمجھائی گئی. کیونکہ اللہ خود جلی سے یہاں پہ, کیونکہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, میں اور آپ کچھ نہیں کرتے. بار بار سمجھا رہا ہوں, یہی تو ایمان ہے.
کہ کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ خود جلیس ہوتا ہے جس جگہ جہاں کچھ لوگ صرف اس بات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، کچھ لوگ، اب وہ کچھ لوگ کی وجہ سے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اصلاح ہو جاتی ہے۔ باقی ہر جگہ نیت ہے، ہر جگہ بار بار سمجھا رہا ہوں، اخلاص ہے، بہت ساری چیزیں شرط ہے، وضو ہے، کس کس شرط کو بتاؤں؟ یہ واحد جگہ ہے جہاں کوئی شرط نہیں ہے، صرف یہ شرط ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اگر اللہ کے اخلاص کی دنیا میں مقاصد نہ ہو، وہ اللہ کی اصلاح ہو اپنی اصلاح کے لیے، تو باقی سارے کے سارے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ فلاں شخص جو آیا تھا یہ تو ایسے ہی آ گیا، اللہ نے کہا نہیں، اس دن کی وجہ سے ہم نے ان کو بھی معاف کیا، اس کے دل میں کچھ اور تھا، کوئی بات نہیں، وضو نہیں تھا، کوئی بات نہیں، اس کا لباس پوشاک کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بات نہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ جب اللہ اس کی مربی بن جاتے ہیں تو یہی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو اور لوگوں کو بدلتے دیکھا۔ ارے بھائی یہ تو کیا تھی اور کیا ہو گئے، ان کی سوچ و فکریں کیا تھی اور کیا ہو گئے، جس کو میں کہہ رہا ہوں مشکل یہ تو آسانی سے اتر گئی، وضع خطا بدل گئی، لباس پوشاک بدل گیا، سوچ بدل گئی، دوست بدل گئے، اللہ معاف کرے کیا کچھ بدل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی برکت سے، ورنہ نماز پڑھنے سے کسی کا کچھ نہیں بدلا۔ بار بار عرض کر رہا کیونکہ نماز میں کھوٹ ہے، جب کھوٹ ہے تو کیا بدلے گا؟ ہاں لعنت بڑھ رہی ہے، ہم نمازی ہیں، ارے ہم تو تہجد گزار ہیں، ارے ہم تو اتنی تسبیح پڑھتے ہیں، جہاں بات کرو یہی بات سننے کو آتی ہے، تو حضرت ہم تو بس اتنی تسبیح، کیا کچھ لائن دیکھا جائے تو میں تو کانپ جاتا ہوں، یار اتنی تسبیحات، اتنی تلاوت ہے، اور اعمال دیکھو تو اللہ معاف کرے کان پکڑ لے انسان، اس کو اس بات کی تمیز نہیں ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کس محفل میں کیسے کپڑے پہنے جائیں۔ آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ہوٹل میریٹ، آپ فوراً کہیں گے صاحب میں ذرا 2 منٹ آیا، ارے کیا ہو گیا یار 2 منٹ کیا کرنا ہے، حضرت ذرا کپڑے پہن لو، ہے جو سب سے دنیا کے لحاظ والے کپڑے ہوں گے وہی چالے، وہ بھلے وہ میرے ولیمہ کے کپڑے کیوں نہ ہو وہی نکالوں گا، اور وہ کہوں گا صاحب چلیں اب۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی، کیونکہ دنیا دیکھیے اللہ کے دربار میں جا کے کھڑے ہو رہے ہو، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لباس تمہارا، پوشاک تمہاری، خوشبو تمہارے زینت ہونی چاہیے، لیکن ہم تو سمجھ رہے ہیں بھائی یہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیا اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں؟ ٹی شرٹ پہن کے چلے جاؤ، وضع خطا اپنی اللہ معاف کرے جا کے دکھاؤ تو، لیکن صرف اللہ معاف کرے ہماری عقل معوف ہے، اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ہمارا حال ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں اس سے بری جگہ کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہی تو بازار چلے جائیں گے، وہی خراب جگہ میں جائیں گے۔ لیکن اگر دنیا کے لحاظ سے کہا چلو بھائی شادی میں چلتا ہے یہ ٹی شرٹ پہن لو، نہیں صاحب نہیں ٹی شرٹ پہن کے نہیں جاؤں گا، میں صاحب ایسے ذرا حلیہ چینج کر لوں، ذرا خوشبو لگا لوں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے گھر پہ آ رہے ہو اس میں اپنے زیب و زینت بنا کر آؤ، اپنی شکل صورت وضع قطع لباس سب کچھ ایون کے دل بنا کے آؤ، تب جا کے اس کے بینیفٹس ملیں گے، اسی طرح جس طرح دنیا میں بینیفٹ لینے جاتے ہیں۔ کیونکہ جو آدمی بھی آپ کو دیکھے گا حقیر کی نگاہ سے دیکھے گا، حالانکہ آپ PhD ہیں، حالانکہ آپ ڈاکٹر کچھ بھی ہو، لیکن لباس سے کہے گا یار یہ 2 نمبر کا آدمی لگتا ہے، گھٹیا آدمی سے بات بھی نہیں کرتے، کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا۔ دیکھیے دنیا کی بات سمجھا رہا ہوں، نہیں کرتا، کوئی آپ کو عزت سے نہیں دیکھتا، آپ کی ڈگری تو آپ کے اندر موجود ہے، کسی کو کیا پتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کہہ رہا ہے، بھائی یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی نبی کی وضع خطا لے کر آؤ، یہ لے کر آ رہا ہے دنیا کے سب سے جسے کہہ رہے ہیں کہ لفنگے آدمی کی، تو بات سمجھاؤ کیا ملے گا؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ ابھی تمہیں یہی نہیں پتا تو رزلٹ کیا آئے گا یار؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آپ مجھے سمجھاؤ کہ بھائی کیا رزلٹ آنا ہے؟ وہی آ رہا ہے، حواس باختگی ہے، لاکھ سمجھا رہے سمجھ میں نہیں آ رہے، کیونکہ پاگل کو کیا سمجھ میں آئے گا یار؟ تو پہلے تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اس طریقے سے، اور یہ چینج بھی آپ نہیں کر سکتے، میں یہی عرض کر رہا ہوں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کرے گا۔ وہ کیسے کرے گا؟ ایسے کرے گا جیسے کہ صحبت میں رہو گے ویسے بن جاؤ گے، یہی نبی کی سنت ہے۔ تو صحبت اختیار کرو گے، دیکھو تمہارے اوپر رنگ چڑھ گیا، ارے پہلے تو 1 تھے 2 4 6 8، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کے وضع خطا کیوں بدل گئی؟ یہ بدلی نہیں ہے، یہ بدلوائی گئی ہے، کیونکہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی،
تمہاری سمجھ کو کھول دی، تمہارے اوپر جو پردہ پڑا تھا عقل پہ اس کو ہٹا دیا، تو تمہیں نظر آنے لگا. کیونکہ ابھی تم دنیا کی آنکھ سے دنیا کی چیزیں سمجھتے ہو، لیکن دل کی آنکھ سے دل کی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو آنکھ کہاں ہے؟ ابھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کو ٹٹول کر ہی تم اس چیزوں کو سمجھ سکتے ہو. وہ ٹٹول کیا ہے؟ یہ ماحول ہے، یہ ایسے حالات. تم خود بخود، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بھی خوب تر ہیں اس کی یہ ادائیں کہ کر جائیں کام اپنا لیکن نظر نہ آئے. ارے یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، اس کی فکریں بدل گئی. وہ کامیاب ہو گیا، وہ مرنے سے پہلے مر گیا. کیوں؟ مرنا ہی تو رضامندی ہے. مرنے کے وقت تو مردے کو سفید کپڑا پہنا دیتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے اگر کہا جائے کہ سفید پہنو، کیونکہ نبی نے کہا ہے، نبی کا پسند. کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو کم از کم ایک دن جمعے کا دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت برکت والا دن بنایا ہے. جس طرح ہم اگر شادی میں جانا ہے، ہمیں کسی دعوت میں جانا ہے، اس کی تیاری ایک ہفتہ پہلے کرتے ہیں کہ بھائی فلاں دن شادی ہے ہمارے گھر میں، بھائی یہ لباس بناؤ، یہ پوشاک بناؤ، یہ سوچ، یہ پرفیوم ہے، یہ ہر چیز، جوتا شوتا سب لے کے آ رہے ہیں اس ایک دن کے لیے. ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اس ایک دن کے لیے، کیونکہ ہمیں اس دن کا احساس ہے. لیکن مجھے اپنے مالک کا احساس نہیں ہے کہ میرا مالک کیا بول رہا ہے. تو مالک بول رہا ہے کہ بھائی جمعے کو ہم نے فضیلت رکھی ہے، اور اس فضیلت کا مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کیا بن جائے؟ وہ اللہ کے عین مطابق بن جائے، وہ نبی کی سنت بن جائے. مالوں کی کمی نہیں ہے کسی کے پاس، روز ہر مہینے سالوں میں پتہ نہیں سینکڑوں جوڑے بنتے ہیں، لیکن وہ جوڑا جو اللہ کے پسند ہے، میری نبی کو پسند ہے، وہ نہیں سمجھ میں آ رہی. بات وہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بھائی ایک دن تو لے جاؤ، اللہ کو خوش کر لو یار، ایک دن تو اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ بنا لو. لیکن ایک دن بھی نہیں ہوتا. لعنت ہے، لعنت ہے. بار بار سمجھا رہا ہوں، میری باتوں کو